پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہوا، میری مٹھیاں از خود بند ہو گئیں، بازو ہوا میں لہرایا، کوئی بچ کر نہ جائے میرے منہ سے چیخ سی نکلی اور میں جوش میں اٹھ بھاگا۔ میری کنپٹیاں پھڑک رہی تھی، آنکھوں تلے گوشت کی گٹھڑیاں بندھی پڑی تھیں۔ باہر مہاجروں کے اموا کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا جیسے وہ بھی کٹے ہوئے گوشت ہوں، صدمے کی گٹھڑیاں ہوں، بے بسی کی گٹھڑیاں، جیتی جاگتی لاشیں۔ کوئی بچ کر نہ جائے، میں نے جوش میں دہرایا۔ دفتن مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک ہندو کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ نہیں نہیں، دل سے آواز آئی، فکر تونسوی ہندو نہیں ہے۔ میں لڑکھڑایا اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ فکر تونسوی میرا ہمکار تھا، دوست تھا، ساتھی تھا۔ گزشتہ 3 سال ہم نے اکٹھے گزارے تھے۔ فکر میں عجز خوب کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، گردن اٹھا کر نہیں لٹکا کر چلتا تھا۔ اسے باتیں کرنے کی نہیں بلکہ سننے کی عادت تھی۔ اس نے کسی معاملے میں کبھی اپنی رائے پیش نہ کی تھی۔ گمان ہوتا کہ اس کی اپنی رائے ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ایک دانشور تھا۔ در حقیقت وہ دل کی گہرائیوں میں جیتا تھا، اور وہ اتنی گہری تھیں کہ کوئی لہر ابھر کر سطح پر نہیں آتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پھیکی مسکراہٹ کے سوا کسی رد عمل کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ فکر غربت میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس نے کبھی شکایت نہ کی تھی، برتاؤ سے بے اطمینانی کا اظہار نہ ہوا تھا۔ ایسا لگتا جیسے اس نے غربت کو اپنا گھونسلہ بنا رکھا ہو۔ فکر اور مجھ میں کوئی مناسبت نہ تھی، اس کے باوجود ہم دونوں ساتھی بن گئے تھے۔ جب برِ صغیر کی تقسیم کا سوال اٹھا تو فکر نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ جب لاہور میں ہندوؤں اور سکھوں کا وہ تاریخی جلوس نکلا جس میں سکھوں کے ہاتھوں میں ننگی کرپانیں تھیں اور ہندنیاں قیام پاکستان پر سیاپا کر رہی تھی، تو بھی فکر تونسوی میں کوئی اضطراب پیدا نہ ہوا تھا۔ جب لاہور میں چھرا بازی کی وارداتیں شروع ہوئی تو بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا تھا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ایک روز میں نے پوچھا، فکر اگر پاکستان بن گیا تو کیا؟ اس نے پوچھا، تو تم کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں، وہ بولا۔ اگر فسادات یوں ہی بڑھتے گئے تو؟ بڑھتے جائیں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ تم بھارت جانے کا تو نہیں سوچ رہے؟ میں کہاں جاؤں گا، میں ہی دھرتی کا بوٹا ہوں، اس نے جواب دیا۔ واقعی فکر تونسوی اسی دھرتی کا بوٹا تھا۔ جس ادارے میں ہم دونوں کام کرتے تھے، اس کا مالک چودھری برکت علی ایک وسیع القلب شخص تھا، زبان کا کڑوا، بات کا کھرا اور منہ پر آئی کہہ دینے والا۔ اس نے فکر تونسوی سے کہا تھا، فکر تم ہمیں چھوڑ کر جانا چاہو تو بے شک جاؤ، تمہاری مرضی، لیکن ہم ہمیشہ کے لیے تمہیں پاس رکھیں گے، اپنی حفاظت میں رکھیں گے، کسی کی جرت نہ ہوگی کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ پھر ایک روز فکر متفکر نظر آ رہا تھا، چونکہ جس ہندو محلے میں وہ رہتا تھا وہاں کے سب لوگ بھارت جا رہے تھے۔ یہ پہلا دن تھا کہ اس کے چہرے پر فکر کے آثار نظر آئے۔ چند ایک روز کے بعد دفتر کی سامنی سڑک پر گنڈے راؤنڈ کرنے لگے تھے۔ ادارے کا مینیجر کٹر قسم کا مسلمان تھا۔ وہ اکثر مذاق میں کہتا، فکر تونسوی اب اپنا انتظام کر لو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ اس دفتر کو آگ لگا دیں گے۔ ایک روز میں نے پوچھا، فکر تمہارے کٹڑے کے لوگ سب چلے گئے؟ سب چلے گئے، وہ بولا۔ تم اکیلے رہ گئے ہو؟ میں تو ہمیشہ سے اکیلا ہوں۔ وہ مسکرایا، اس کی پھیکی مسکراہٹ میں دکھ تھا۔ اس وقت گنڈوں کا ایک جتھا دفتر کے باہر آ کھڑا ہوا۔ مینیجر گھبرا گیا، وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ لوٹا۔ ہجوم باہر نعرے لگا رہا تھا، گالیاں بک رہا تھا۔ اندر ہم سب پر گھبراہٹ طاری تھی، لیکن فکر تونسوی چپ چاپ بیٹھا لکھ رہا تھا۔ مینیجر سیدھا میرے پاس آیا، بولا، آج سے میری ذمہ داری ختم۔ اگر وہ اندر آ کر فکر کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیں تو مجھ پر الزام نہ دھرنا۔ بات کیا ہے؟ دفتر کے کارکنوں نے پوچھا۔ بات سامنے دھری ہے، وہ بولا، ساتھ ہی فکر کی طرف اشارہ کیا۔ امرتسریوں کے جتھے بازاروں میں گھوم رہے ہیں۔ امرتسر میں ہزارہا مسلمانوں کو تحت تیغ کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے محلوں کو آگ لگا دی گئی ہے، دکانوں کو لوٹ لیا ہے۔ جو بچ کر یہاں پہنچے ہیں
انہوں نے لاہوریوں کو چوڑیوں کا تحفہ بھیجا ہے۔ مطلب ہے تم مرد نہیں ہو، چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھو، ہم انتقام لیں گے۔ جتھے والے کہہ رہے تھے اپنے ہندو سٹاف کو نکال دو، نہیں تو ہم دکان کو آگ لگا دیں گے۔ یہ کہہ کر مینیجر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ چلو فکر تونسفی، میں نے کہا چلو گھر چلیں۔ احمق نہ بنو، مینیجر چلایا۔ اسے ساتھ لے کر باہر نکلے تو وہ تم کو بھی چھرا گھونپ دیں گے۔ گھونپ دیں؟ غصے کی وجہ سے مجھ میں جرت پیدا ہو گئی تھی۔ میں مسلمان نہیں ہوں کہ میری دلیری نہ تھی، بلکہ خوف کی انتہا تھی۔ خوف حد سے بڑھ جائے تو انسان ڈسپریٹ ہو کر بے خوف ہو جاتا ہے۔ یہ دوستی کا جذبہ بھی نیا تھا اور قربانی کے جذبے سے تو میں سراسر کورا تھا۔ یہ صرف ضد تھی، غصہ تھا، مسلمانوں کے خلاف غصہ۔ پھر جب میں فکر کو اپنے سائیکل پر بٹھا کے گھر لے جا رہا تھا تو دفتن ڈسپریشن کا وہ دھند لگا صاف ہو گیا، خوف سے پسینے آنے لگے۔ اگر کسی نے راستے میں روک لیا تو؟ دقت یہ تھی کہ فکر سائیکل پر آگے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر اس کے خیالات اور جذبات ہندوئز سے کورے تھے، لیکن خیالات اور جذبات کو کون پوچھتا ہے؟ وہ تو شکل دیکھتے ہیں، اور شکل سے فکر تونسوی ٹھیٹھ رام لال تھا۔ چہرے پر ہندو پن کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے اپنا منہ باہر نکالا ہوا تھا، اور باہر تاکہ رام لال کے پیچھے چھپا نہ رہے۔ میرا چہرہ جلا جلا کر کہتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ میرے آگے بیٹھا ہوا شخص ہندو صحیح، لیکن میں مسلمان ہوں، میرا خیال رکھنا۔ میں ایسے راستے سے گھر کو جا رہا تھا جہاں ہجوم سے مٹ بھیڑ ہونے کا امکان نہ تھا، پھر بھی میرا دل ڈوب رہا تھا۔ تم مجرم ہو، میرے دل سے آواز اٹھ رہی تھی۔ تم نے ہندو کو پناہ دے رکھی ہے۔ نہیں، فکر تونسوی ہندو نہیں ہے۔ وہ ہندو نہیں تو تم بھی مسلمان نہیں ہو۔ وہ نوجوان احمق تھے جنہوں نے تمہارے جسم کو دیکھ کر تمہیں چھوڑ دیا تھا۔ ہوں، نہیں ہوں۔ میرے دل سے کئی ایک آوازیں اٹھ رہی تھی۔ میرے دل میں گویا کئی ایک افراد چھپے ہوئے تھے۔ ان کے خیالات مختلف تھے، متضاد تھے، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کبھی آواز آتی کوئی بچ کر جانے نہ پائے، کبھی نہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ یہ آوازیں سن کر میں سوچ میں پڑ جاتا۔ مسلمان کون ہے؟ وہ جو چھرا ہاتھ میں پکڑے سڑک پر گھوم رہا ہے، یا وہ جو ہندو کو پناہ دے بیٹھا ہے؟ میرے سامنے مجید ملک آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک خوبصورت جوان تھا، اسے عورتوں سے دلچسپی تھی، شراب سے شغف تھا، وہ مغربی رنگ میں رنگا ہوا تھا، لیکن قیام پاکستان کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے لکھے ہوئے اداریے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کی چنگاری بھڑکاتے تھے۔ ایک روز میں نے پوچھا تھا، ملک، نماز تو نہیں پڑھتا، روزے تو نہیں رکھتا، وضع انگریز نما ہے، اس کے باوجود کیا تو خود کو مسلمان سمجھتا ہے؟ میں تو کٹر مسلمان ہوں، اس نے فخر سے کہا۔ وہ کیسے؟ اگر بازار میں ہندو اور مسلمان لڑ رہے ہوں، ملک نے کہا، تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کس بات پر لڑ رہے ہو، یہ نہیں پوچھوں گا کہ کون حق پر ہے۔ پوچھے بغیر، سوچے سمجھے بغیر ہندو کو گھون سے مارنا شروع کر دوں گا۔ تو کیا مسلمان وہ ہے جو تعصب سے بھرا ہو؟ میں نے پوچھا۔ ایک نہیں، دو تعصب، مسلمانوں کے حق میں تعصب، غیر مسلم کے خلاف تعصب۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، میں اس حد تک پکا مسلمان ہوں کہ اگر چھت پھٹ جائے اور ایک فرشتہ اتر آئے اور مجھ سے کہے، مجید ملک، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، فرماتے ہیں جا کر اسے کہہ دو کہ اسلام جھوٹا مذہب ہے، عیسائیت سچی ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ جاؤ باری تعالیٰ کی خدمت میں عزت و احترام سے عرض کرو کہ مجید ملک کو آپ کا پیغام ملا، شکریہ، لیکن مجید ملک مسلمان ہے اور مسلمان ہی رہے گا۔ میرے دل سے آوازیں اٹھ رہی تھی، میں کون ہوں؟ ہاں، مجھ میں تعصب ہے، پہلے نہیں تھا، اب ہے۔ اگر قیام پاکستان پر ہندو شب خون نہ مارتا، اگر مسلمان کا قتل عام نہ ہوتا، تو مجھ میں تعصب پیدا نہ ہوتا۔ تقسیم کے عمل نے مجھے مسلمان بنا دیا ہے، میں مسلمان ہوں۔ اسٹیشن سے نکل کر رفع حاجت کے لیے میں لیٹرینز کی طرف چل پڑا۔ لیٹرین اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی کوٹریوں کو لمبی قطاریں بنی ہوئی ہیں، قریب کی نئی بنی ہوئی ہیں،
پرلے سرے پہ پرانی ٹوٹی پھوٹی تھی، چھتیں گری ہوئی، دروازے اکھڑے ہوئے، نئی کوٹریوں کے سامنے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، اس لیے میں ایک ٹوٹی ہوئی کوٹری میں جا گھسا۔ کالا صندوق۔ مہاراج میرے روبرو ایک معمر ہندو کھڑا تھا۔ میں ڈر گیا۔ دیا کرو مہاراج۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ تو کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ مہاراج، میں ہندو ہوں، 2 دن سے یہاں چھپا بیٹھا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کالے صندوق کی طرف اشارہ کیا جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میرا سامان ہے مہاراج، بس یہی میری مایا ہے، سارے جیون میں بس یہی کمایا ہے۔ میں نے چھاتی پھلا کر کہا۔ مہاراج، بس مجھے اتنا بتا دو کہ کس طرح بھارت میں پہنچ جاؤں۔ امرتسر کو کوئی گاڑی نہیں جاتی، میں نے جواب دیا۔ تو مہاراج میں کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے بچاؤ مہاراج، بڑا پن ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاؤں پڑ گیا۔ نہیں، ایسا مت کرو، میں نے اسے ڈانٹا۔ لالا اٹھ کر رونے لگا۔ ٹھہرو، میں نے کہا، تم سیالکوٹ چلے جاؤ، وہاں سے جموں پہنچ جانا۔ سیالکوٹ کی گاڑی کس وقت جائے گی مہاراج؟ رات کی گاڑی ہو، آدھی رات کی۔ میں پتہ لگاتا ہوں، ابھی آؤں گا، تم یہیں بیٹھے رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں۔ میں اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ کالا صندوق میرے سامنے معلق ہو گیا، پھر اس کا ڈھکنا کھل گیا۔ وہ سونے کے زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ کوئی بچ کر نہ جائے، میرے دل سے آواز بلند ہوئی۔ ہاں، میں مسلمان ہوں، میرے دل میں تعصب ہے۔ کاش کہ میرے پاس کوئی چھری ہوتی۔ میں نے سامنے دکاندار کے قریب چھری پڑی ہوئی دیکھی۔ سیالکوٹ کو گاڑی کب جائے گی؟ میں نے دکاندار سے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، دکاندار بولا۔ آج کل گاڑیوں کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے چھری اٹھا کر دور رکھ دی۔ دیر تک میں مسافر خانوں کے اسٹالوں کے گرد گھومتا رہا۔ دفتن مجھے خیال آیا کہ لالا کے پیٹ میں چھری گھونپنے کے بعد صندوق کیسے گھر لے جاؤں گا؟ سائیکل پر اتنا بڑا صندوق کیسے رکھا جائے گا؟ رات کے وقت دوبارہ آؤ، گھر میں بڑی چھری موجود ہے۔ پھر جو میں نے دیکھا تو میں لالا جی کی کوٹری کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں روٹی کا پیکٹ تھا، 2 روٹیاں اور دال۔ میرے اندر کوئی کہکا مار کر ہنسا۔ تو اسے روٹی کھلا رہا ہے؟ اس کے پیٹ میں چھرا کیسے گھونپے گا؟ تو مسلمان نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، ڈرپوک نہیں ہوتا۔ نہیں، آواز آئی۔ ضروری ہے کہ وہ زندہ رہے اور کالے صندوق کی رکھوالی کرے آدھی رات تک۔ نہیں، صندوق تو ایک ضمنی چیز ہے، مقصد تو ہندو کو قتل کرنا ہے۔ صندوق تو مجبوراً گھر لے جانا پڑے گا۔ کوٹری میں داخل ہو کر میں نے روٹی کا پیکٹ لالا جی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رات کے 2 بجے گاڑی سیالکوٹ جائے گی، آدھی رات سے پہلے یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ اور دیکھو، یہ دھوتی اتار کر اسے دوہرا کر لو اور چادر کی طرح باندھ لو۔ لالا میرے پاؤں پڑ گیا۔ بھگوان تمہارا بھلا کرے۔ سائیکل چلاتے ہوئے پہیے چیخنے لگے، بھگوان تیرا بھلا کرے، بھگوان تیرا بھلا کرے۔ گھبرا کر میں سائیکل سے نیچے اتر آیا۔ وہ آواز میرے ارادے کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ لالا کے جڑے ہوئے ہاتھ، اس کی آہوزاری۔ نہیں، میں بڑبڑایا، میں مسلمان ہوں، یہ باتیں مجھ پر اثر نہیں کر سکتی۔ کلا گجر سنگھ کے دروازے کے قریب ایک الاؤ جل رہا تھا۔ ارے یہ تو کتابیں ہیں۔ میں رک گیا، سائیکل کھڑی کی اور کتابیں دیکھنے لگا۔ سیکس لائف، انسومیا، گیتانجلی، برنارڈ شاء، ہیوی لاک، ان کتابوں کو کیوں جلا رہے ہو؟ مجھے غصہ آنے لگا۔ ہٹ جا یہاں سے، ایک بھماجے نے مجھے ڈانٹا۔ خبردار ان کو ہاتھ مت لگا، دوسرا بولا۔ لیکن یہ تو کتابیں ہیں، میں نے کہا۔ کون ہے تو؟ ایک نے آ کر مجھے گردن سے پکڑ لیا۔ میں ڈر گیا۔ میں مسلمان ہوں، دوڑ جا یہاں سے، دوسرا بولا۔ نہیں تو۔ میں بھاگ کر سائیکل پر چڑھ گیا۔ سائیکل کے پہیے چیخنے لگے، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ بھاماجا غصے میں چیخ رہا تھا۔ انہوں نے امرتسر میں قرآن پاک چلائے تھے، حدیث شریف کو آگ لگائی تھی۔ میں چھری لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دی، آج رات کے بعد کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا باورچی خانے میں گیا۔ سامنے شیلف پر بڑی چھری رکھی ہوئی تھی۔
اس کی دھار پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو کنڈی ہے، اب کیا کروں؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میری بیوی داخل ہو کر بولی۔ اس کی تو خبر لے جسے تو نے کوٹری میں بند کر رکھا ہے۔ دفتن مجھے خیال آیا کہ فکر توانسفی کی صبح سے خبر ہی نہیں لی۔ ہاتھ کا دباؤ۔ میں نے دروازہ بجایا۔ کھول بھائی۔ فکر نے کنڈی کھول دی۔ وہ کھاٹ پر اوندے منہ پڑا تھا، شیو بڑھی ہوئی تھی۔ فکر توانسفی، میں نے کہا۔ میں نے بات کرنے کی شدید کوشش کی لیکن کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جو بات میرے ذہن میں پھنسی ہوئی تھی اسے کہنا بے حد مشکل تھا۔ خیر تو ہے؟ فکر نے پوچھا۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ حالات، یہ جگہ، تم، خطرہ، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فکر بولا، میں سمجھتا ہوں۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ یہاں خطرہ ہے۔ اپنے گھر، میں نے کہا۔ تمہارا گھر شاید جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ انہوں نے ریفیوجی کیمپ بنا دیا ہے، میں نے کہا۔ وہ اٹھ بیٹھا، اس کا چہرہ رد عمل سے خالی تھا۔ پھر ہم دونوں ٹیکسی میں ریفیوجی کیمپ کی طرف جا رہے تھے جہاں ہندوؤں کے لیے فوج کا ایک حفاظتی دستہ موجود تھا۔ رخصت ہوتے وقت فکر توانسفی نے ہاتھ ملاتے ہوئے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ وہ نگاہ اتنا کچھ کہہ رہی تھی کہ جو فکر کبھی کہہ نہ سکا تھا۔ اس کے ہاتھ کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ چہرہ ویسے ہی گونگا تھا لیکن ہاتھ بولے جا رہا تھا۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ ہاتھ کا نگ اور بڑھ گیا۔ وہ نگ مجھ سے اتنا کچھ کہہ رہا تھا جو فکر کبھی زبان سے نہ کہہ سکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی باتیں محسوس کر کے میں شرمسار ہوا جا رہا تھا۔ کیمپ سے نکل کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں مسلمان ہوں، میں نے سوچا، اب کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے ایک ہندو کو پناہ دی تھی۔ گھر پہنچ کر میں سیدھا باورچی خانے گیا اور بڑی چھری کو سل پر تیز کرنے لگا۔ کل صبح کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ میری نگاہوں میں کالا صندوق معلق تھا۔